السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ فار آل فار ایور ہمارا صحت کا سفر جاری و ساری ہے، اور ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج کے دور میں ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حسب وعدہ آج ہمارا ٹاپک ہے آج کے دور میں انسانی صحت کو درپیش خطرات، ہیلتھ رسک ان دس ایج، کرنٹ ہیلتھ رسک۔ آج کے دور میں ہمیں کیا کیا خطرات کا سامنا ہے؟ اوپن سیکرٹ ہے، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں میں انفیکشن، گردوں کے امراض، پتھری، گردوں کا فیل ہونا، اور جگر کے امراض، اور پھر دماغی امراض، ٹینشن، ڈپریشن۔ ناظرین، یہ بڑے بڑے خطرناک، بہت بڑے بڑے خطرات ہیں جو ہماری صحت کو آج کے انسان، آج کے دور میں ہمیں لاحق ہیں۔ آج ہم نے ایک بات پہ غور کرنا ہے اور ایک بہت اہم سوال کا جواب بھی دینا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جتنی بڑی بڑی بیماریوں کے نام میں نے لیے ہیں جو آج کے دور میں ایک ہیلتھ رسک، بہت بڑے ہیلتھ رسک اور بہت بڑا ایک ہوا بنے ہوئے ہیں، ہارٹ اٹیک، کڈنی فیلیور، لیور سیروسس، کینسر، یہ سب چیزیں، تو کیا ان تمام بیماریوں میں ہماری خوراک اور لائف سٹائل کا کوئی کردار ہے یا نہیں؟ ویری سمپل کوشچن، آپ سے بھی یہی سوال ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کے امراض اور ٹینشن، ڈپریشن، گردے فیل ہونا اور جگر کے امراض، کیا ان تمام میں خوراک کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں؟ چپ لگ گئی، ہمیں چپ لگ گئی۔ کیوں؟ جواب ہے خوراک کا اور ہمارے لائف سٹائل کا عمل دخل ہے، سراسر ہے، زبردست ہے۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے تو ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، اور نئی نئی جناب ہمارے پاس ایجادات ہیں، تو روٹ کاز کو تو ہم بھول ہی گئے۔ اور سچے دل سے آپ بھی سوچ لیں، جتنا آپ کا علم ہے، ایک عام آدمی بھی سوچ لے، اور ڈاکٹرز جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ یہ تمام بیماریاں شروع کہاں سے ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہم اپنے اس سسٹم کو ٹھیک کر لیں، کھانا پینا، تو کیا یہ بیماریاں ہو بھی جائیں تو کیا ٹھیک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ ہو سکتی ہیں، ان کا علاج بھی کامیاب ہو سکتا ہے، ان سے ڈیتھ ریٹ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان بیماریوں کے آنے سے پہلے ہی اس سسٹم کو ٹھیک کر لیں جو ان تمام بڑی بڑی بیماریوں کی جڑ ہے، تو یہ بیماریاں ہوں گی نہیں۔ علیحدہ علیحدہ بات کر لیں، بات وہی ہے۔ ہر بیماری کے پیچھے دیکھ لیں کہ کیا خوراک میں احتیاط ہے یا نہیں، کیا غلط خوراک کی وجہ سے یہ سارے آج کے جو بڑے بڑے رسک ہیں یہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کیا خیال ہے؟ جگر، معدہ، دل اور دماغ، ان تمام کی خطرناک بیماریوں، عوارض کے پیچھے کیا کہیں نہ کہیں ہماری غذا کا رول ہے؟ آبویسلی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ہمارے غلط لائف سٹائل کی وجہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے۔ تو پھر ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم ٹرانسپلانٹ کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں، ہم اٹلی چلے جاتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے۔ تو بھئی بات کیا ہے؟ یہی اگر ہم چھوٹی سی بات ہر بندے کے بس میں ہے، دیکھیں یہ ٹرانسپلانٹ اور ان بیماریوں کے موجودہ دور کے علاج ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، یہ تو لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ غریب آدمی، عام آدمی، ڈیلی ویجز کا آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے کروا سکتا ہے؟ بس وہ ایک کام کر سکتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اپنی خوراک اور اپنے لائف سٹائل کو بدل لے، یا شروع سے ہی اس کو اس طریقے سے رکھے کہ یہ بیماریاں قریب بھی نہ پھٹکیں۔ بہت بڑے راز کی بات، لیکن اوپن سیکرٹ،
ہم سب کو سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل تو وجہ یہ ہے۔ الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ میں آ گیا۔ آئیڈیل ڈائجسٹو سسٹم از دا بیس۔ آئیڈیل ڈائجسٹو سسٹم، بہترین نظام ہضم، صحت مند معدہ اور صحت مند آنتیں ان تمام بڑی بڑی بیماریوں کا توڑ ہیں اور ان سے روکنے والی ہیں۔ جی ہاں، کیا کہتے ہیں آج کل، گٹ از سیکنڈ برین۔ لیجئے، معدہ دوسرا دماغ ہے، جس کا معدہ درست ہے اس کا دماغ بھی درست ہے۔ اور ام الامراض، بیماریوں کی ماں کون ہے؟ بیماریوں کی بڑی اماں کون ہے؟ تائی اماں کون ہے بیماریوں کی؟ قبض، کانسٹیپیشن، ماڈرن دور کی سوغات، ماڈرن لائف سٹائل کی سوغات، کانسٹیپیشن، قبض، اور ماڈرن خوراک، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ اور ممی ڈیڈی سٹائل، ان سب کی سوغات، ان سب کا تحفہ، ان تمام چیزوں کا انعام، کانسٹیپیشن، قبض، ام الامراض، بیماریوں کی ماں۔ صدیوں سے حکماں کا کہنا تھا، آج بھی سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اور صحت مند شخص کی نشانی روزانہ اسٹول پاس کرنا، اور اس طریقے سے نظام ہضم کی درستگی ہی اصل میں ہمارے تمام سسٹمز کی درستگی ہے۔ جس بندے کو 2-3 دن موشن نہ آیا ہو، کانسٹیپیشن ہو، سویئر کانسٹیپیشن ہو، کانسٹیپیشن، ہم تو جن لوگوں کو نہیں خدا نخواستہ یہ مسئلے ہیں یا کم ہیں، سدے بن جاتے ہیں۔ اور میں نے ایسے مریض دیکھے، ہمارے پاس ایسے مریض ہیں جو چمچ سے یا انگلی ڈال کے، گلوز ڈال کے اپنے پخانے کو کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں۔ وہ کسی طریقے سے نکلتا نہیں ہے، اس کو انگلیاں ڈال ڈال کے کھینچنا پڑتا ہے، سو مچ سو، امیجن۔ یہ ہے کانسٹیپیشن کی انتہا۔ تو جب 2-3 دن پخانا نہیں آئے گا تو کیا اندر کوئی پرفضا جو ہے ماحول ہوگا؟ معدے آنتوں کے اندر، خون کے اندر، دماغ اور دل کے اندر؟ نہیں، سڑاند ہوگی، ڈکے ہوگا، بدبو ہوگی، اور وہ جب پوائزن ہوگا اور وہ زہریلی گیسیں بلڈ میں مکس ہو کے ہارٹ میں جائیں گی تو ہارٹ اٹیک، ہارٹ سنک کر گیا، پلپیٹیشن۔ وہی دماغ میں جائیں گی تو چڑچڑاپن، بیزاری، بے چینی، غصہ، ٹینشن، ڈپریشن۔ ارے بھائی، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم حقیقت سے دور ہو گئے ہیں۔ اور کسی سیانے نے کیا خوب کہا، آج بھی یہ بات درست ہے، بیماری کیا ہے؟ ڈیویشن آف دا لا آف نیچر، دیٹس آل۔ ساری ریسرچ سائنس کی ایک طرف رکھ دیں، ساری ترقی میڈیکل سائنس کی ایک طرف رکھ دیں، کیا ہے؟ ایک ہی بات، اصل چیز جو ہے وہ، اس پہ جب ہم توجہ دیتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں، نظام قدرت سے، فطرت سے جب ہم انحراف کریں گے تو بیڑا غرق تو ہوگا۔ اور بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کہ تمام بیماریوں کی وجہ، روٹ کاز، جو پیچھے جا کے وجہ ملتی ہے، ہر بیماری کے پیچھے چلتے جائیں، کہاں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، تو ایک ہی بات سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا، ڈیویشن آف دا لا آف نیچر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نظام قدرت، نظام فطرت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اب تک اگر نہیں گزار سکے تو آج تو سمجھ جائیں، آج ہی اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، آج ہی اپنا کھانا پینا تبدیل کر لیں، تو یہ بیماریاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔